ویلکم بیک عزیز ناظرین، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم خدا کے خادم کے وسیلہ سے یہ سیکھ رہے تھے کہ دین مسیحیت کا مقصد کیا ہے، اور بھائی بریک پہ جانے سے پہلے میں بتا رہے تھے کہ یہ جو وقت جا رہا ہے ہم سب نے اپنی اپنی راہیں بنائی ہوئی ہیں، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس وقت مسیحیت کی تعلیم جس طرح دین یہودیت میں بوکل منی ہو چکی تھی، اسی طرح اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ مسیحیت کی تعلیم بھی بوکل منی ہو گئی ہے، مختلف رنگ اس پر چڑھ گئے ہیں، اور اس تعلق سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے اپنے جب راستے زیادہ بن گئے تو مسیحیت کی تعلیم بھی مبہم سے مبہم ہوتی جا رہی ہے، جس کو ہمیں واضح کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرنا ہم سب کی جو خاص طور پر خدا میں ذمہ داری بھی ہے، اور آج اس ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پیارے بھائی ناصر پرویز صاحب نبھا رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ مزید ہمیں اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو سکھائیں۔ جی سر، اصل میں بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے، جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی اپنی راستے اپنی راہیں بنائی ہوئی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اصل مسئلہ یہاں پر نہیں بنتا کہ ہم نے اپنی راہیں بنائی ہوئی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے، جی جی، بلکہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اختلاف کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ جب اختلاف جو ہے ذاتی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے معاملات بگڑنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ہم دوسرے کی رسپیکٹ کرنا چھوڑتے ہیں، پھر وہاں سے، اور دوسری اس کے ساتھ ہمارے لوگوں میں ایک بہت عجیب بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں شخص پرستی۔ جی بالکل، شخصیت پرستی۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف جو فرض کریں مثال کے طور پہ اگر کوئی مجھے سننا اور مجھ سے کلام سیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، تو جب کوئی دوسرا بندہ کہے کہ جی نہیں پادری اعجاز نے یہ بات غلط کی ہے، تو وہاں پہ جھگڑا اور انا بن جاتی ہے کہ نہیں وہ غلط نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، یہی جو ہے یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم اختلاف کو جو ہے وہ ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کہنے میں آتا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ کائنات کا حسن ہے۔ جی جی، کائنات کی مختلف چیزوں پر دیکھیں، یہ مختلف ہیں تو ہمیں خوبصورت لگتی ہیں، اگر ساری کائنات ایک ہی رنگ پر مشتمل ہو تو اس میں ہمیں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی۔ جی بالکل ایسی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہر بندہ جو ہے ایک ہی بات کرے گا تو اس میں بھی کوئی جو ہے وہ چاشنی، کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی۔ جی بالکل۔ سو جب ہم آج کے پریزنٹ دور میں دیکھتے ہیں، مسیحی دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے بائبل مقدس کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنا اپنا سچ لے کر پھر رہا ہے۔ جی جی، جب اپنا اپنا ہر بندہ سچ لے کر پھرے گا تو ہر بندہ دوسرے کے سچ کو جو ہے وہ جھوٹ سے تعبیر کرے گا۔ یہاں سے معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بائبل کو جو ہے وہ معیار بنائیں، بائبل کو کرائٹیریا بنائیں، اور ہر چیز کو بائبل کی کسوٹی پر پرکھیں، نہ کہ اپنی پسند یا ناپسند پر۔ جب ہم اپنی پسند اور اپنی ناپسند پر بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر چیزوں کو پرکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہاں سے جو ہے ہم مسیحی لائن سے ہٹ جاتے ہیں۔ مسیح خداوند نے فرمایا راہ میں ہوں، جی جی، جس پر چلنا ہے وہ میں ہوں، جی جی، جس اصول پر، جس نظریے پر چلنا ہے وہ میں تعین کروں گا۔ بالکل ایسے جس پر میں چلا ہوں تم نے اسی راہ پر چلنا ہے، اور ان کی راہ جو ہے وہ سراسر سچائی پر مبنی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایسے ہی۔ تو آگے چل کر مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ حق میں ہوں۔ جی جی، حق کی جو ہے اگر آپ یونانی زبان میں اس کی ایک ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ کی جاتی ہے کہ جس میں سیلف کنٹراڈکشن نہ ہو۔ جی بالکل، اپنا ہی جو ہے اس میں اختلاف نہ ہو، یعنی ایک بندہ جو ہے ایک وقت میں اپنے مفاد کی وجہ سے ایک بات کر رہا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے اس کا مفاد بدل گیا ہے اور پھر جو ہے اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے، تو وہ بندہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی قول و فعل میں تضاد۔ جی بالکل، جس میں سیلف کنٹراڈکشن نہیں ہے وہ بندہ حق پر ہے۔ تو مسیح خداوند جو ہے وہ سراسر حق ہے، ان کی بات میں کہیں پر بھی سیلف کنٹراڈکشن پایا ہی نہیں جاتا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ میں صرف عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا، اگر آپ مانتے ہیں یہ چیز کو، اگر یا میں مانتا ہوں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جی اس کے فالوور ہیں اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، ان کے دشمن بھی جو ہے ان کی حق پرستی کے گواہ ہیں۔ بے شک۔ تو مسیح خداوند جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کے دعوے کے جواب میں کوئی بندہ بھی جو ہے ان کا کنٹراڈکشن پیش نہیں کر رہا،
ان کا تضاد پیش نہیں کر رہا کہ یہاں آپ نے یہ کہا تھا اور آپ نے کیا یہ تھا. جب وہ کہتے ہیں بھی بانگے دہل کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے, تو بھیڑ میں سے ایک بندے میں بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان پر کوئی ایسی جو ہے وہ بات کر سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بات میں کبھی بھی سیلف کنٹراڈکشن تھا ہی نہیں, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کو معاف کرو, ان کے لیے دعا کرو, تو صلیب پہ خود کر دیا. جی بالکل. تو مسیح خداوند جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ معافی کا استعارات ہے, وہ سراسر سخاوت کا استعارات ہے. تو سخاوت کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں, ابھی بات وہ اس طرف چلی گئی ہے. تو مسیح خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دشمنوں کو تم معاف کرو, اور وہ جگہ جگہ جو ہے وہ رحم کی بات کرتے ہیں, تم سے جو کچھ مانگے اسے دو. تو مسیح خداوند جب ہزاروں کی بھیڑ کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں, اور وہ بھیڑ جو ہے 2 مقامات پر ایسا ہوا کہ وہ بھیڑ جو ہے بھوکی تھی. تو یہ ساری بھیڑ جو تھی یہ سارے جو ہے اس کے فالوورز نہیں تھے, ایسے ہی ہے, سارے اس کے فالوورز نہیں تھے, چند ایک ہوں گے, چند 100 ہوں گے. تو باقی جو ہے سارے خود کو جو ہے, مسیح نے تو کبھی کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھا, لیکن وہ جو اس کے پیچھے چلنے والے تھے وہ ان کی غلطیاں ڈھونڈنے کے چکر میں تھے. کہیں یہ غلطی کرے تو ہم اسے دیکھیں, کہیں یہ رومیوں کے خلاف بات کرے تو ہم اس کو نوٹ کر لیں, اور رومی سرکار جو ہے اس کو پکڑ لے. کہیں یہ یہودی مذہب کے بارے میں بات کرے تو فقی فریسی اس کو پکڑ لیں. تو یہ سارا سلسلہ تھا ان کے درمیان. لیکن جب وہی بھوکے ہوئے تو مسیح خداوند نے کیا کمال مظاہرہ کیا. تو ایک جگہ میں نے سخاوت کی ڈیفینیشن جو ہے ایک سیمینار میں بیان کی تھی. کسی نے سوال کیا کہ یہ ہوتی کیا ہے, تو اس کی ڈیفینیشن میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک بندہ ہے, اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے, کسی کے ساتھ اس کی مخاصمت ہے, مخالفت ہے, اور وہ ایک اس پر ایسا برا وقت آتا ہے کہ وہ اس کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتا ہے, اور اس سے پیسے مانگتا ہے یا اس سے روٹی مانگتا ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ دے. تو انسانی فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے, وہ یہی سوچے گا کہ بڑا اچھا ہوا کہ تجھ پر یہ وقت آیا اور تو میرے دروازے پر آ گیا, کبھی تو مجھے اس طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا کرتا تھا. یہ انسانی فطرت ہے. اور اس میں اگر آپ سخاوت کو ڈھونڈے تو سخاوت اس کے بالکل الٹ ہوگی. سخاوت اس کے بالکل الٹ کس طرح ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ وہ بندہ بغیر ماتھے پر جو ہے وہ بال لائے, وہ بندہ اس کی ہیلپ کر دے. تو یہ سخاوت ہے. تو مسیح خداوند نے بھی بالکل اسی طرح کیا. ایسے ہی ہے. انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم تو میرے مخالف ہو, میں کیوں تمہیں روٹی کھلاؤں, جا کر اپنا بندوبست خود کرو, میں نے تمہیں کہا تھا میرے پیچھے آئیں. بلا امتیاز خداوند نے مسیح خداوند نے کسی سے جو ہے وہ روٹی چھیننے کا نہیں اپنے شاگردوں کو کہا, کسی کو یہ نہیں کہا کہ اس کو آدھی روٹی دو, ایسے ہی یہ میرا مخالف ہے. سو مسیح خداوند کیا کمال سخاوت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. سو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے کام آؤ یا جو کوئی تم سے مانگے اس سے دو, تو وہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. وہ معافی کی بات کرتے ہیں تو وہ دشمنوں کو معاف بھی کرتے ہیں. سو یہ مسیح خداوند کا راستہ ہے, اس پر ہمیں چلنا ہے. بالکل. اور سچائی پہ اگر قائم ہے تو سچائی لکھا ہے کہ تمہیں آزاد کرے گی. بالکل. تو مسیح خداوند میں سیلف کنٹراڈکشن میں نہیں تھا. پہلی بات, مسیحی دین کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے مسیح خداوند کے راستے پر چلنا ہے. ایسے ہی بے شک. دوسرے نمبر پر مسیح خداوند میں سیلف کنٹراڈکشن نہیں تھا. ان کی باتوں میں, ان کی تعلیمات میں سچائی تھی. ہم نے پوری زندگی یہی جستجو, یہی سٹرگل کرنی ہے کہ ہماری ساری زندگی جو ہے مسیح خداوند کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزرے اور ہم میں بھی کبھی کنٹراڈکشن نہ آئے. ہم اپنے مفاد کی بات آئے تو ہم چرچ میں کوئی اور بات کریں, اور جب ہم چرچ سے باہر جائیں اور ہمارے مفاد کی بات آئے تو ہم کوئی اور بات کریں. افسوس کہ آج جو ہے چرچز کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں, کلیسیاں لڑائیاں جھگڑے ہیں. کلیسیاں جو ہے ان کے اندر پولیٹکس ہے. جس طرح اسمبلیوں میں, سیاسی اسمبلیوں میں مارداڑ ہوتی ہے, وہی کچھ رپیٹ ہو رہا ہے آج کل چرچز میں. میرے ذاتی مشاہدے ہیں. تو کوئی شک نہیں. اس پر افسوس کی, اس پر بھی اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو مقامی پاری صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی اس پولیٹکس کا حصہ ہوتے ہیں. وہ بھی ایک پارٹی کا جو ہے وہ حصہ ہوتے ہیں, اور وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ساری پولیٹکس کو, اور کلیسیا میں بگاڑ ہی پیدا ہو رہے ہیں. بالکل. وہ سارا بگاڑ ہی ہوتا ہے نا جب خدا کے گھر میں آپ سیاست کو لے گئے ہیں. آپ اگر خدا کا کلام ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں تو اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوں گے نا. کلیسیا میں ابتری پیدا ہوگی, اخلاقی ابتری ہوگی, ہر لحاظ کی ابتری ہوگی. اور پھر اگر خاندانوں میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی سلسلے ہیں. بالکل. جب چرچ کو سیاست ادا کر دی ہے تو ابھی ضرورت اس امر کی ہے مسیح خداوند جو ہے وہ چرچز کو بھی پاک صاف کرنے آئے, جس طرح مسیح خداوند نے اس وقت ہیکل کو کیا تھا. تو
آج کے دور میں ہر مسیحی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین مسیحیت کا جو مقصد ہے وہ مسیح خداوند کی شخصیت پر، ان کی ذات پر، ان کی سیرت پاک پر جو ہے وہ ان کی فالوئنگ کرنے کا نام ہے۔ بالکل سمپل ورڈز میں اگر کہیں تو ایسے ہی ہے، راہ، حق اور زندگی۔ میں تو آگے جب زندگی کی بات آئے گی تو جب آپ ان دونوں چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کی یہاں کی زندگی بھی جو ہے وہ فلاح پر مبنی ہوگی، خیر پر مبنی ہوگی، اور جو اس کے بعد آنے والی ابدی زندگی ہے وہاں بھی آپ کے لیے خیر ہوگی، آپ کے لیے فلاح ہوگی، اور وہ زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی ہوگی جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جس پر کبھی جو ہے وہ اس پر زوال کی جو ہے وہ، کیونکہ ایک اسکالر کہتا ہے کہ یہ زمین پر جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں یہ آسمانی شہر میں رہنے کے لیے ایک پریکٹس ہے، یعنی خدا کے حضور جو زندگی بسر کرنی ہے اس کی یہ ایک پریکٹس ہے زمین پہ۔ تو اگر یہ پریکٹس درست نہیں ہے تو پھر حقیقی زندگی میں بھی جا کے وہ درستی جی بالکل، مسیحی زندگی تو ہے ہی ساری سٹرگل کا نام ہے۔ وہ سٹرگل کیا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسیح خداوند کی پیروی جو ہے وہ اس پر چلائیں۔ جی بالکل، مسیح خداوند کی پیروی میں اپنی پوری زندگی لگا، پوری مسیحی زندگی ہی جو ہے وہ اس سٹرگل کا نام ہے۔ جی تو مسیحی زندگی، مسیحی دین کا مقصد جو ہے وہ پہلے نمبر پر ان دو جو دعوے ہیں ان میں یہاں کی زندگی کی بات کر رہا ہے، اور آخر پر مسیح خداوند جب کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ہوں، تو مسیح خداوند اس نجات کی بات کر رہے ہیں جو آج کے انسان کے لیے اور ہر انسان کے لیے جو ہے ضروری ہے، چاہے وہ ماضی میں گزر گیا ہو یا جو چاہے کوئی آج کے دور میں ہے یا جو آنے والے انسان ہیں ان کے لیے ابدی زندگی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس مقصد کو جان لیں گے تو پھر ہم اس مقصد میں کامیابی کے لیے بھی، کیونکہ جب مقصد کا پتہ چل جاتا ہے پھر ہم کامیابی کی طرف بھاگتے ہیں کہ اس مقصد میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اصول و ضوابط کچھ دیے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ پیارے بھائی، آج ہمارے ساتھ موجود تھے جن کے وسیلہ سے آج ہم نے مسیحیت کے خاص مقصد پر بات کی ہے۔ اور ایک بہت بڑا اسکالر یہ کہتا ہے کہ مسیحیت ایک مذہب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین ضابطہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم زندہ خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز ناظرین، آج کی صبح میں آپ سب کو یہ خیال دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس بات پر کاربند ہو جائیں کہ ہم نے راہ، حق اور زندگی کے مالک کی مانند اپنے آپ کو بنانا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ عزیز ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کریں۔ جتنے ناظرین اس وقت کسی بیماری میں، کسی مشکل میں گرے ہیں، وہ آپ میرے ساتھ اس عبادت کے وقت میں، اس دعا کے وقت میں ہمارے ساتھ متفق ہو سکتے ہیں تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات کو ظاہر کرے اور آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے۔ آئیں میرے ساتھ جھکیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے، اور خداوند اس بات کے لیے کہ تو ہمارا پروردگار ہے اور تو کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، اپنے کلام کے وسیلہ سے سنبھالتا اور برکت دیتا ہے۔ آج خداوند اپنے تمام عزیز ناظرین کو آپ کی پاک حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں جو اس وقت کسی بھی بیماری میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، تو پاک خدا اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو بحال کیجئے، شفا عطا فرمائیے، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی وبا، ہر طرح کے موسمی اثرات تیرے نام سے ہمیشہ کے لیے جاتے رہیں۔ اے پاک خدا، لوگوں کے کاروبار کو بحال کر، خدا ان کاروباری ہر طرح کی مشکلات کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے پاک خدا، ہمارے ملک کے حالات پر بھی آپ کے قدرت والے ہاتھ کو مانگتے اور التجا کرتے ہیں کہ کاروباری طور پر بھی اور پاک خدا اخلاقی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی خداوند ہمارے ملک میں سلامتی، برکت اور بحالی آ جائے۔ اے مہربان خدا، تمام ناظرین کسی بھی طرح کی مشکلات میں تو اپنے لوگوں پر اپنے کرم کی نظر فرما۔ جو بہنیں، بھائی، بچے اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، خدا ان کے لیے بھی برکت اور سلامتی چاہتے ہیں۔ جو تعلیم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، خدا ان کو بھی اس میدان میں ترقی عطا فرما تاکہ لکھیں، پڑھیں، آگے بڑھیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، ملک و قوم کے لیے سلامتی اور برکت اور خوشحالی کا باعث بنے۔ مہربان خدا، ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے،
इसकी सारी टीम के लिए, इसके ऑनर्स के लिए तेरे हुजूर से बरकत और सलामती मांगते हैं। इल्तिजा करते हैं कि ये चैनल बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए बरकत और सलामती का बायस हो। ऐ पाक खुदा, हमारी इस वक्त मिन्नत, दुआ, इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा। मसीह खुदा के पाक और मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत का यहीं पे इख्तिताम होता है। एक नई सुबह में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट पादरी एजाज यूसुफ को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। खुदावंद आप सबको बरकत दे।